أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11 ایمان کی سچائی اور دل کی نیت کا پارہ ہے۔ یہاں قرآن پاک ایک طرف بہانے بنانے والے اور دوسری طرف دل سے مخلص مگر کمزور لوگوں کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ پھر اسی سخت احتساب کے بعد رحمت، امید اور توحید کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو لوگ طاقت اور سہولت رکھتے تھے مگر اجتماعی ذمہ داری سے بچنے کے لیے بہانے تراشتے رہے ہیں تو ہمیں وہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ سوچنا ضرور ہے کہ کیا ہم بھی زندگی میں کوئی ایسی ذمہ داریاں ہیں جن سے بچنے کے لیے بہانے تراش رہے ہیں۔ ہمارا حال ان لوگوں جیسا تو نہیں ہے جو طاقت رکھتے تھے مگر بہانے تراشتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف عمل کے لیے غلط نہیں تھے بلکہ وہ غلط نیت اور دوگلا رویہ بھی رکھتے تھے۔ تو دراصل اس 11 نمبر پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ انسان کا برائی کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت غلط ہوتی ہے اور وہ دوہرا رویہ رکھتا ہے، یعنی منافقت کا رویہ رکھتا ہے۔
نیت کا خراب ہونا اور منافقانہ رویہ ہونا، یہ دراصل سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی بدعمالی کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات سمجھا دی ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے، انسان کا نیت کا اچھا ہونا ہے اور اس کا منافقت سے دور ہونا ہے، کہ اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں چیزیں ایک جیسی ہوں۔ یہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور پھر آیت نمبر 112، یہ دو مضامین ہم پہلے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کی مال اس کے بدلے خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کے بدلے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، بس قتل کرتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ پر حق ہے، توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، بس تم خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح جو 111 نمبر ہے سورہ توبہ کی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ قرآن میں اگر کسی مقام پر ایمان کی حقیقت، دین کی روح، امت کے مشن کا جامع اعلان ملتا ہے تو وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایمان کوئی فرد کا انفرادی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل معاہدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اور یہ معاہدہ کیا ہے کہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، زندگی بھی اللہ ہی کے مشن کے لیے خرچ ہوگی۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ پھر وہ سودا کیا ہے جس سودے کے بدلے میں جنت ملے گی؟ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سودا، آیت بے جو سودا ہے، وہ اصل میں دین کی حقیقت بیان کرتا ہے، یعنی مومن اپنی ملکیت اللہ کے حوالے کر دے، اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ جو سودا ہے، اس کے بعد میری جان میری نہیں رہتی، میں اپنی جان کی مالک نہیں رہتی، میں اپنے مال کی مالک نہیں رہتی، بلکہ میری جان کا مالک، میرے مال کا مالک، دونوں کا مالک اللہ ہے۔ جب یہ ایمان سے متعلق انقلابی تصور ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے تو یہ وہ سودا ہے جو میرا اپنے رب کے ساتھ ہو گیا، اور پھر جب یہ سودا ہو گیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے دیتا ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ یہاں جہاد سے مراد، اس آیت مبارکہ میں 111 نمبر آیت میں جہاد سے مراد میں جنگ نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی مستقل کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے فکری کوشش، اخلاقی، سماجی، سیاسی، ہر میدان عمل میں۔ اور مومن کا کام کیا ہے کہ ظلم کے نظام کو چیلنج کرے، عدل کے نظام کو قائم کرے اور پوری زندگی اللہ کے مشن کے لیے وقف کر دے۔ اور اس کے بعد جو آیت نمبر 112 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دراصل مومنین کے اوصاف بتائے ہیں کہ وہ مومن جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کے لیے کیا فرماتا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو۔ اب خوشخبری کس بات کی ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ اصل میں یہاں بہت ہی یہ آیت مبارکہ ایک مومن کے لیے تسلی، حوصلہ اور خوشی کا باعث ہے کہ جس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی 112 کہ جس میں مومن کو خوشخبری دی گئی ہے۔ خوشخبری کس بات کی دی گئی ہے؟ جنت کی۔ اور اس کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، التائبون، توبہ کرنے والے ہیں۔ مومن اپنی کمزوریوں کو مانتا بھی ہے، غلطی پر اڑتا نہیں اور اللہ کی طرف بار بار پلٹ آتا ہے۔ توبہ اس کی روح کو زندہ رکھتی ہے اور غرور کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد العابدون، عابدون کا مطلب عبادت کرنے والے، عبادت گزار، اور وہی عبادت اسے طاقت دیتی ہے، انسان کو طاقت دیتی ہے، اسے مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور پھر حامدون، شکر گزار، یعنی مشکل میں بھی شکر کرتے ہیں، آسانی میں بھی شکر کرتے ہیں۔ دراصل شکر مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور وہ اسے مایوسی سے بچاتا ہے اور اس کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد السائحون، اللہ کی راہ میں چلنے والے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، دعوت، تبلیغ، اصلاح اور جدوجہد کے میدان میں مستقل لگے رہتے ہیں، اور یہ نیکیوں کے لیے، نیکیوں کی تلاش میں اپنا دن رات خرچ کرتے ہیں، اپنا ہر وقت استعمال کرتے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے، بڑے بڑے مسئلے دور کرنے کے لیے، جو معاشرے کے اندر غلط سسٹم قائم ہو چکا ہے اسے ختم کرنے کے لیے، انسانوں کو سہولت دینے کے لیے۔ اور پھر کیا؟ الراکعون، الساجدون، کہ یہ رکوع بھی کرتے اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ عاجزی کی علامت ہے کہ اتنی نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ اللہ کے سامنے رکوع و سجدہ کرتے رہتے ہیں
اور لیکن کسی طاغوت کے سامنے نہیں جھکتے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، غیر اللہ سے نہیں ڈرتے اور غیر اللہ سے مروب بھی نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ جو جس کے آگے جھکتا ہے اس سے مروب ہوتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اور جس کے آگے جھکتا ہے اسی کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک صفت یہی ہے جو اتنی نیکیوں کے باوجود جو ہے وہ بہت بڑی صفت ہے کہ جھکتے صرف اللہ کے سامنے ہی ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ مومن صرف خود نیک نہیں بنتا، یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیکی کا ایک شوق پیدا اس کے دل کے اندر ہو گیا اور وہ ایک خانقاہ میں جا کے بیٹھ گیا، ایک بند کمرہ اس نے اختیار کر لیا، یا اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لیا، ایک جائے نماز پکڑ لی اور سارا وقت وہ سجدے اور رکوع میں لگا ہے اور سارا وقت وہ تسبیحات میں لگا ہوا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ کام جو صحابہ کرام کی زندگیاں کہ رات اگر مسلح پہ ہوتی تھی تو دن گھوڑے کی پیٹھ پر، اور گھوڑے کی پیٹھ یہاں مراد کیا ہے؟ جہاد، کہ وہ سارا دن جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی غلامی کے لیے لگے رہتے تھے اور نیکیوں کو پھیلانے کے لیے لگے رہتے تھے، دعوت عام کے لیے لگے رہتے تھے کہ کفار کو دین اسلام کی دعوت دیتے اور انہیں دین اسلام کے دائرے کے اندر داخل کرتے رہتے تھے، اور پھر برائی سے روکنے والے، یعنی وہ ایسے نہیں ہوتے کہ صرف نیکی کی بات کرتے ہوئے آگے گزرتے چلے جائیں اور بس، نہیں، وہ برائی پر خاموش نہیں رہتے اور ہر ظلم، ہر فساد اور ہر فحاشی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی برائی سے روکنا۔ اب یہاں حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہوگی کہ اگر کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روک نہیں پاتے تو زبان سے روکو، زبان سے روک نہیں سکتے تو دل میں برا جانو۔ اب اس کا تعلق انسان کے اختیار کے ساتھ ہے۔ بہت سارے مواقع اور مقامات ہم سب کے لیے وہ ہوتے ہیں جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے، وہاں ہاتھ سے روکنا، جیسے گھر کا سسٹم بنانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کا ایسا نظام بنائیں جس کے اندر برائی نہ ہو، جس کے اندر برائی ہو ہی نہ پائے، یہ گھر کا نظام بنانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ اگر ہم نے گھر کے سسٹم کو ایسا ڈیولپ نہ کیا تو یہ ہماری کمزوری ہے، اس پر ہم سے پوچھ ہوگی۔ یہ بات وہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا۔ اچھا، میں اور آپ کسی ادارے میں موجود ہیں اور اس ادارے کے اندر ہم ایک باس کی پوزیشن پہ ہیں، ہماری وہ سیٹ اختیار کی سیٹ ہے، وہاں یہ ہمارا لازم ہے کہ ہم ہاتھ سے ہی روکیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ زبان سے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں برائی کو زبان سے نہ روک سکتے ہوں۔ کیسے؟ ہم اگر حکم نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم نصیحت کر سکتے ہیں، اور نصیحت بھی عمدہ طریقے سے کر سکتے ہیں، حکمت اور سلیقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ تم دل میں برا جانو۔ اچھا، دنیا میں کوئی جگہ ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہماری زبان نہ ہمیں سمجھ آتی ہے نہ دوسرے کو ہماری زبان سمجھ آتی ہے، وہاں پر یہی ہے کہ ہم بس دل میں ہی برا جانیں گے۔ لیکن اگر ہم زبان بھی جانتے ہیں ایک دوسرے کی، پھر بھی اتنا ایمان نہیں رکھتے کہ اچھے طریقے سے دعوت کو پھیلا سکے، اچھے طریقے سے برائی کو منع کر سکے۔ برائی کو منع کرنے کا طریقہ صرف کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یا صرف اس طرح سے تنقید نہیں کہ لوگ دور ہو جائیں۔ بہت اچھے اچھے طریقے، بڑی حکمت کے ساتھ برائی روکی جا سکتی ہے۔ اس کے اجتماعی ذرائع بھی ہیں، جیسے اجتماعی ذرائع میں درس قرآن ہے، اجتماعی ذرائع میں تقریر ہے، اجتماعی ذرائع میں ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں، ہم کوئی کالم لکھتے ہیں، یہ سب ہمارے اجتماعی ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے ہم زبان استعمال کرتے ہیں۔ زبان کا جو قائم مقام ہے وہ قلم ہے، یعنی قلم بھی زبان ہے۔ کوئی زبان سے استعمال کرے، کوئی ہاتھ سے لکھ کے بتا دے، لیکن ظاہر ہے وہ اظہار ہے، اور کم سے کم درجہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر دل کے اندر بھی برائی کے خلاف نفرت نہیں ہوگی تو پھر انسان بہت جلد وہ واقعہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اسے خود اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان دل کے اندر بھی ان باتوں کو کم از کم برا مانے۔ پھر آگے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102، 117، 118 یہ ہمارا موضوع بنتا ہے۔ توبہ کی قبولیت والا پورا معاملہ جو ہے یہ غزوہ تبوک کا مقام ہے، یعنی تاریخی واقعہ ہے جہاں ایمان صرف دعویٰ نہیں رہا بلکہ کڑا امتحان بن گیا۔ اس امتحان میں 3 سچے مومن پیچھے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی۔ یہ لوگ منافق نہیں تھے لیکن کمزوری کا شکار ہو گئے، اور ہوا کیا؟ غزوہ تبوک کے لیے یہ لوگ شریک نہیں ہو سکے اپنی سستی کی وجہ سے، اور پیچھے رہ گئے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کے اندر فرمایا کہ ان تینوں پر بھی جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ جو پورا واقعہ ہے اس کو ہم ذرا تھوڑا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی تھوڑی سی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔
یعنی بس میرے پاس ایک طاقتور گھوڑا تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ذرا دیر سے بھی چلوں گا تو میں ساتھ مل جاؤں گا. بس یہی کرتے کرتے کہ آج شام کو چلتا ہوں، کل صبح کو چل پڑوں گا، اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ پھر مجھے محسوس ہوا کہ قافلہ تو بہت دور گزر چکا ہے، اب میں ساتھ ان کے نہیں مل پاؤں گا. اس طرح میں غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے شریک نہ ہونے والوں سے سوال کیا کہ وہ کیوں نہیں شریک ہو سکے، تو منافقین نے جھوٹے بہانے پیش کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو ثابت کرتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بس پوچھا کہ کیوں نہیں آئے، اور انہوں نے جو جواب دیا مزید اس پر باز پرس نہیں کی. لیکن میں نے سوچا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب میری باری آئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بیان کر دیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سنا اور کہا کہ آپ کا فیصلہ اللہ کرے گا. تو اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ کے ساتھ یعنی سماجی بائیکاٹ کا، معاشرتی بائیکاٹ کا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے عزیز دوست کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. میں سلام کرتا تھا تو میرے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا تھا، اور مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے پیار سے دیکھتے تھے، لیکن جب میں سلام پھیرتا تھا تو اپنا رخ مبارک دوسری طرف کر لیتے تھے. پھر مجھے حکم ملا کہ اپنی بیوی سے بے رگ ہو جاؤ. تو میں نے سوال کیا کہ کیا اس سے مراد یہ کہ میں طلاق دے دوں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، طلاق نہیں دو، بس اس سے علیحدہ ہو جاؤ. تو جو بیوی تھی وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد اس نے بھی مجھ سے بائیکاٹ کر لیا، اور میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی. یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، زمین مجھ پر تنگ ہو گئی اور میرا دل بہت زیادہ پریشان ہوا، اور میں ہر وقت میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے. اور یہاں تک کہ پھر ایک دن وہ آیا جب فجر کے وقت خوشخبری نازل ہوئی کہ میری توبہ قبول کر لی گئی ہے. تو اس توبہ کی قبولیت جو ہے وہ آیت مبارکہ جو ہے نازل ہوئی کہ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشخبری ہو کہ یہ صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ایمان کی فتح ہے. اور یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ بہت ہی گہری بات ہے، اور یہ اسلامی اجتماعیت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ مارکا تبوک کا تھا، مارکا سپر پاور کے خلاف تھا، اور ایسے وقت میں تھا جب گرمی شدید تھی، فصلیں پک چکی تھی، اور قحط کے بعد پکی بھی فصل کاٹنے کا وقت تھا. اور اس وقت میں جہاد کا حکم ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو لے کر، صحابہ کرام کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کے تبوک کی طرف روانہ ہو گئے. اور ان حالات میں جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ بہرحال ایمان کی کمزوری کی علامت تھا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام فرمایا کہ بغیر کسی جنگ کے ہی فاتح کی حیثیت سے لشکر اسلام واپس آ گیا. اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیچھے رہ جانے والوں سے پوچھا تو منافقین کے عذرات جھوٹ پر مبنی تھے، اور ان کے عذرات کو ظاہر ہے کہ نفاق تھا، اور نفاق کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ جو ہے وہ ایسی بری بیماری ہے، ایسا برا مرض ہے کہ جس کے بعد اصلاح کی کوئی صورت نہیں رہ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مومن زانی ہو سکتا ہے، مومن شرابی ہو سکتا ہے، مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ تو منافق تھے، جھوٹ بول کر نکل گئے، لیکن جو سچے مسلمان تھے وہ جھوٹ کا سہارا انہوں نے نہیں لیا، اور انہوں نے اپنی بات صحیح رکھ دی کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں جو میں پیش کر سکوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سچے بندے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے سچے عاشق کی پھر ایک لمبی آزمائش کا جو وقت تھا وہ دیا. پوری طرح وہ آزمائے گئے، اور جب آزمائش میں پوری طرح سرخرو نکلے تو اللہ نے معاف کر دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو، لشکر اسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو، آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح سے مضبوط کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مارکا اب حدود عرب سے نکل کر تبوک تک پہنچ گیا، حدود حرم سے نکل کر، اور اس مدینہ منورہ حجاز کی وادیوں سے نکل کر اتنی دور پہنچ گیا کہ وہ ایک بستی تک، ایک علاقے تک، ایک ملک تک نہیں رہا، بلکہ ایک دور دراز کے علاقوں میں اور سپر پاور تک پہنچ گیا. اور اس مارکے کو سر کرنے کے لیے جس مضبوط ایمان، جس مضبوط اتحاد اور جس مضبوط اطاعت امر کی ضرورت تھی،
اس کی تربیت دی گئی ہے۔ یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ کوئی بھی مارکا کبھی بھی درپیش ہو تو اس کے لیے آپس کا اتحاد بہت ضروری ہے، امت کا اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے، لشکر اسلام کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر درمیان میں دراڑیں ہوں تو کوئی بڑا مارکا سر نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کی تربیت پوری دی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ پھر اللہ معاف کرتا ہے تو اس کی معافی کس شان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معافی کی خوشخبری بھی کیسی قرآن کے اندر دی، اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا یہ واقعہ بھی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو خوشخبری تھی وہ بھی۔ اور اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے۔ یہ سورت ایمان، ہدایت اور انسان کی اصل ذمہ داری کا نہایت گہرا اور دل کو جھنجھوڑنے والا پیغام ہے۔ اس سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف نسبت سے رکھا گیا ہے، جو سورت کے آخر میں اس کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ میں حق و باطل کی کشمکش عروج پہ تھی، ایمان والوں کو سخت آزمائش کا سامنا تھا۔ سورہ یونس کا مرکزی موضوع ہدایت اور اختیار ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، مگر اسے قبول یا رد کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔ یہ سورت بار بار انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی مدبر ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، مگر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ سورت یونس کے اہم مضامین میں توحید کی دعوت ہے، رسالت کا مقصد ہے، قرآن کی حقانیت ہے، انسان کی نفسیات کے حوالے سے بتایا گیا کہ انسان کب اللہ کو پکارتا ہے۔ قوم یونس کی مثال دی گئی، کس طرح سے انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب بھی ان کے اوپر سے ٹال دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 37، 57، 94 اور 108، یہ چاروں آیات مبارکہ سورہ یونس کا دل ہیں۔ یہ قرآن کے مقام، اس کی حقیقت، اس کے مقصد کو ایک جامع تصور میں سمیٹ دیتی ہیں۔ تو لہٰذا ان آیات مبارکہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ، وہ رب جو پوری کائنات کا خالق ہے، یہ اس کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر انسانیت کے تمام امراض کی شفا ہے، انسان کے دل کی امراض بھی، انسان کی جسمانی امراض بھی، اس کے نفسیاتی امراض بھی، اس کے اخلاقی امراض بھی، سب امراض کی شفا ہے۔ اور یہ قرآن حق کا ایک معیار ہے، یعنی جو بھی معیار ہوگا اس کو اس قرآن کے اوپر ہر چیز کا معیار پرکھا جائے گا، اور وہی معیار ثابت ہوگا جو قرآن معیار دے گا۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے نظریے ہیں، بہت ساری فکری تحریکیں اٹھی، مگر قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو خالق سے جوڑتی ہے، انسان کو خود اس کی پہچان کراتی ہے کہ انسان کیا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ قرآن پاک جو ہے وہ آیت نمبر 37، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑا گیا ہو، یعنی یہ اعلان ہے کہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں، نہ کسی فلسفی کی فکر ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ براہ راست رب کائنات کا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کے، آپ تو 1500 سال گزرنے کے باوجود نہ اس کی زبان پرانی ہوئی، نہ اس کا پیغام ختم ہوا۔ پھر 57 نمبر آیت کے اندر بتا دیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی اور تمہارے دلوں کی شفا ہے۔ یہ کتاب صرف معلومات نہیں دیتی، یہ دلوں کا علاج کرتی ہے، یہ شک نکال دیتی ہے، لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور یہ بھی بتاتی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے، جو اس اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہوں گے، اس کے بھیجے ہوئے مشن کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی مایوسی۔ وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم کوئی بھی مار کا اثر کریں گے، ہم کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے اور وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ کوئی منصوبہ بنائیں گے، کوئی پلان کریں گے، کوئی پروجیکٹ شروع کریں گے، جب خالص اللہ کی رضا ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں، تو وہ اللہ نے اس کو کامیاب کرنا ہے، تو ان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کامیاب کرے گا۔ وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ اضطراب کا شکار نہیں ہوتے، وہ حسد نہیں کرتے، وہ غرور نہیں کرتے۔ کتنی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اس کی راہ میں نکلنے والے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والے، تبلیغ اور اقامت کا کام کرنے والے آپس میں حسد بھی نہیں کرتے اور اپنی نیکیوں کو دیکھ کر غرور میں مبتلا بھی نہیں ہوتے۔ عاجزی اور انکساری ان کا شیوا ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو روح کو سکون دیتی ہے، ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔
آیت نمبر 94 کے اندر فرمایا کہ قرآن برحق ہے. یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ قرآن سراسر حق ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ حق کا معیار ہے، یہی فیصلہ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. قرآن 108 نمبر آیت کے اندر بتاتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، کہہ دو یہ حق تمہارے رب کی طرف سے، اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے. یہ کتاب زبردستی نہیں کرتی بلکہ یہ دعوت دیتی ہے، انسان کو اختیار دیتی ہے کہ وہ چاہے تو ہدایت اختیار کرے اور چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے. سورہ یونس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ قرآن انسان کا لکھا ہوا نہیں، انسان کو بنانے والا کلام ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو بنانے والا کلام ہے. یہ روح کی شفا ہے، یہ حق کا معیار ہے، یہ زندگی کا راستہ ہے. اور جو قوم قرآن سے جڑ جاتی ہے وہ وقت کی غلام نہیں رہتی بلکہ وقت اس کا غلام ہو جاتا ہے. وہ تاریخ بناتے ہیں، وہ تاریخ بنانے والے بن جاتے ہیں، تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے. انبیاء کرام کے زندگیوں کو دیکھیں اور ہمیں ملت ابراہیمی پر پیدا کیا گیا، اٹھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے اللہ نے یاد رکھوائی ہے. ہر جگہ مقام ابراہیم دیکھ لیں، صحیح کا مقام دیکھ لیں اور پھر زمزم کو دیکھ لیں، قربانی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یاد رکھوائی ہے. پھر اللہ اپنے بندوں کا اتنا قدردان ہے کہ وہ تاریخ کا حصہ بنا دیتا ہے. تاریخ کا حصہ کیا بنا دیتا ہے؟ اسے ہمیشہ کے لیے یاد کروا دیتا ہے. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سینوں کی شفا ہے، تمہارے دلوں کی شفا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے قرآن شفا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ پریشانی اور بے چینی میں جب انسان بہت پریشان ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اللہ اس کے دل کی گھبراہٹ کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے. جو شخص نماز تلاوت دعا سے جڑ جاتا ہے اس کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن انسان کو مایوسی اور ڈپریشن سے بچاتا ہے. انسان کہتا ہے زندگی بے معنی لگتی ہے، قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انسان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. انسان کو غصہ آتا ہے، انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو جو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو جو ضبط کر لیتے ہیں. تو جب یہ حکم سامنے آتا ہے تو انسان بڑے سے بڑے اپنے مجرم کو معاف کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. پھر قرآن کیسے سینوں کی شفا ہے کہ شک اور الجھن، کنفیوز ہو جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آج کا کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو قرآن شروع میں کہہ دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. کہ قرآن کھولو، اس کے اندر سے ہدایت ڈھونڈو. جس بات پر کنفیوز ہو اس کو ذہن میں رکھو کہ مجھے اس کا حل چاہیے، قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ تمہارے شکوک کو دور کرتا جائے گا اور تمہاری گرہیں کھلتی چلی جائیں گی. پھر پانچویں چیز کیا ہے کہ لالچ اور حرص. انسان لالچی ہے، فطری طور پر لالچی، حریص ہے. قرآن نے خود کہا کہ یہ تمہاری اندر مسئلہ ہے کہ تم لالچی ہو، تمہارا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، مزید سے مزید کی حرص رہتی ہے. اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی اور باقی رہنے والا بھی ہے، لہٰذا دنیا کی ہر نعمت تمہیں یہاں نہیں ملے گی. اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. چھٹی چیز کیا ہے؟ اخلاقی بیماریوں سے شفا ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان دھوکہ دیتا ہے، انسان تکبر کرتا ہے، انسان حسد کرتا ہے. قرآن کی تعلیمات سچ ہیں اور حقیقت ہے، اور ایسی تعلیمات ہے جو انسان کو سچائی سکھاتی ہیں، عدل سکھاتی ہیں، عاجزی پیدا کرتی ہیں، صبر اور شکر کرنا سکھاتی ہیں. گویا کہ قرآن کردار بدل دیتا ہے، قرآن زندگی بدل دیتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے یہ بات سمجھا دی گئی ہے سورہ المدثر کی آیت نمبر 25، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، کہ اللہ کی طرف سے جو جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو اس لیے اس کے اندر غیب کی خبریں بھی ہیں، اور جیسے رومیوں کی شکست کے بعد دوبارہ غلبہ میں آ جانا. سورہ روم کی آیت نمبر 2 سے 4 تک کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، خبر دے دی کہ رومی آج مغلوب ہیں لیکن ان قریب غلبہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی مکہ فتح کرنے کی بھی خوشی دی تھی کہ جب وہ خوشیاں منا رہے ہوگے تو تم بھی خوشیاں منا رہے ہوگے. اسلام جو ہے انسان کے حوالے سے اس کو یہ بھی خبر قرآن نے دے دی کہ یہ کیا ہے، مستقبل کی خبریں بھی قرآن نے دی ہیں. یہ قرآن کی حقانیت ہے. اصل میں انسان یہ سوچتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انسان کا نہیں ہے، تو
آج کے دور میں جب ہماری ایجوکیشن پوری لاجک پہ چلی گئی ہے، کیونکہ سائنس تو اسی چیز کو حق سچ ثابت کرتی ہے جو تجربے اور مشاہدے سے سچ ثابت ہو جائے، تو پھر انسان سوچنے لگتا ہے کہ کیا میرے پاس کوئی دلائل موجود ہیں، یا کم از کم نئی جنریشن کو سمجھانے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں کہ یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کے لیے ایک یہ دعویٰ بہت بڑا، قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ کسی انسان کا قول نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا اسلوب اور زبان یہ خود اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر بتایا تھا نا کہ تم اس جیسی کو صورت بنا کر لے آؤ، چیلنج دیا، اور آج تک یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکا۔ قرآن کی کوئی آیت، کوئی صورت، کوئی انسانوں کا گروہ مل کر بھی نہیں بنا سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود اب تک اگر قرآن کوئی بنا نہیں سکا تو پھر یہ اللہ کا کلام ہے۔ تیسرا اس کے اندر بات کیا تھی کہ یہ غیب کی خبریں دیتا ہے، جیسے رومیوں کی شکست کے بعد روم کے دوبارہ غلبے کی خبر، اور یہ بھی خبر کہ مکہ فتح ہو جائے گا، یعنی تمہیں فتح نصیب ہوگی، اور ایک ہی وقت ہوگا، ادھر وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، ادھر آپ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ پھر اگلی بات اس کی لاجیکل دلیل کیا ہے کہ علم کی حیران کن حقیقتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ قرآن نے جو انسان کے جنینی مراحل ہیں وہ بھی بتا دیا، کائناتی سسٹم، کائناتی نظام بھی بتا دیا، پہاڑوں کا کردار بتا دیا کہ پہاڑ اگر نہ ہو تو یہ زمین لڑک جائے، اور پھر سمندر کے نیچے کیا کچھ ہے یہ بھی بتا دیا، سائنس کے بہت سارے حقائق بتا دیے۔ اور یہ بہت بڑی علامت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، تو اتنی بڑی سائنس کیسے پتا چل گئی؟ تو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اور ایسی امی شخصیت سے ایسی بڑی کتاب کا آنا یہ خود ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے بھیجا ہے، اس نے اتارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر۔ اور پھر اس کی جو اثر ہے، قرآن کا اثر، قرآن نے وحشی دلوں کو بدل دیا، غلاموں کو رہنما بنا دیا، تہذیبوں کو نئی سمت دے دی۔ تو یہ عقلی لاجک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ خالق کے کائنات کا کلام ہے۔ قرآن برحق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور جو اس پر ایمان لے آئے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ تاریخی صداقت، یعنی بہت ساری چیزیں تاریخ سے جو ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسے آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ قوموں کی یہ جو حالات قرآن نے بتائے گئے ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ قوموں کے حالات جو قرآن نے بتائے گئے ہیں، جو ریسرچر ہیں، جو محقق ہیں، وہ جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں، ان پر ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے بھی وہ حقائق آتے ہیں۔ اور پھر فرعون کا ڈوبنا اور اس کی لاش کا محفوظ رہنا بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، ان کی بستیاں اور ان کی بستیوں کے پورے آثار وہ موجود ہیں۔ اور پھر قرآن نے جو انسان کی فطرت بتائی، انسان کی کمزوریاں بھی بتائیں کہ انسان بڑا تھوڑ دلا ہے، بہت جلد گھبرا جاتا ہے، جلد باز ہے، انسان بڑا حریص ہے، اور اس طرح کی جو مطلب لالچی ہے، اس طرح کی انسانی کمزوریاں بتائیں۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ کمزوری موجود نہیں، ہمارے اندر یہ کمزوری موجود ہے، ہمیں ادراک ہے ان کمزوریوں کا۔ ہم جتنی بھی چاہے اپنا کوئی مراقبہ کر لے، اور جتنا بھی چاہے ہم اپنے کسی تربیتی سسٹم سے بہت مضبوط سے مضبوط چلا کاٹ لیں، لیکن یہ جو فطری کمزوری ہے وہ موجود رہتی ہے، اور مسلسل انسان کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی، اور انسانی فطرت کے مطابق ہے قرآن۔ انسان کی فطرت پہ اگر انسان غور کرتا ہے تو اسے عدل چاہیے ہے، اسے انصاف ملنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پورا نظام عدل دیا ہے۔ انسان کے اندر حیا کا جذبہ موجود ہے، انسان کے اندر پاکیزگی اور صفائی کا جذبہ موجود ہے، تو اسلام نے اسی کی تلقین کی ہے۔ انسان مل کر رہنا چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے، تو اسی کی تلقین کی، حسن معاشرت کی۔ اور پھر اب یہ دیکھیں کہ سائنس جتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے تو وہ قرآن کی حقانیت پر وہ ایک مہر ثبت کرتی جا رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنسدان سارے مسلمان ہو جاتے ہیں یا ہو جانے چاہیے۔ اسلام تو ایک ایسی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ ہم مجبور محض ہیں، ہم مجبور محض نہیں ہیں۔ اسی لیے تو شروع میں سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی ہے کہ انسان کی طلب پر، اس کی خواہش پر اور اللہ کی رحمت سے ہدایت ملتی ہے، اس لیے اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 7، 11، 15 اور 45 ہیں۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع یہ ہے کہ منکرین نے جو آخرت کو رد کیا ہے، قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ یہاں پہ موضوع ایمان بالآخرت بنتا ہے۔ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کی سمت درست کرتا ہے، انسان کے اخلاق
کہ درستگی کا دار و مدار عقیدہ آخرت پر ہے. اگر یہ عقیدہ موجود نہ ہو کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انسان کے اخلاق کو درست نہیں کر سکتی. وہ اپنا ظاہر تو ٹھیک کر لے گا مگر اپنا باطن ٹھیک نہیں کر سکتا. ظاہر میں اچھا ہو سکتا ہے لیکن اپنے اندر سے اچھا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ جو عقیدہ آخرت ہے وہ ہماری اصلاح کرتا ہے. آیت نمبر 7 کے اندر جو بات سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، گویا کہ یہ لوگ آخرت کو جو رد کرتے ہیں ان کے لیے ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ ان کی نگاہ میں دنیا بہت کچھ ہو جاتی ہے. اور جو آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں وہ پھر اپنی دنیا کی زندگی میں ہر ناجائز لذت کو چھوڑ دیتے ہیں. آیت نمبر 11 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پیش کی جاتی تھی تو کہتے تھے اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اسے بدل دو. یہ بھی آخرت کے انکار کی دلیل ہے کہ یہ عذاب مانگتے ہیں. اور پھر آیت نمبر 45 کے اندر جو ہے وہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ محسوس کریں گے کہ دنیا کی زندگی ایک گھڑی سے زیادہ کچھ نہ تھی. تب انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے سب سے قیمتی چیز آخرت کو کھو دیا. سورہ یونس کا یہ فیصلہ کن جو پیغام ہے کہ آخرت کا انکار دراصل انسان کا اپنے نفس، خواہشات، وقت اور فائدے کی غلامی جو ہے وہ کرنا ہے. اس لیے انسان آخرت کا انکار کرتا ہے اور آخرت کے انکار کا انجام ہمیشہ خسارہ ہو، تو لہٰذا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو جو منکرین آخرت کی تردید کرتے ہیں ان کو اس برے رویے سے، برے عمل سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عقیدہ آخرت کے انکار کے دو طریقے ہیں. ایک تو جیسے ملحد لوگ ہیں، انکار کرتے ہیں، سیدھا واضح طور پر دلیل دیتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں. ایک وہ ہیں جو زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن دل کے کہیں گوشوں سے، دل کے کہیں کونوں سے، کہیں تحت و شعور میں، کہیں لاشعور میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے، کیسے پکڑا جاؤں گا، کیسے گرفت ہو سکتی ہے. تھوڑے اور بھی سوال آتے ہیں، کیا اللہ اتنا ظالم ہے کہ دنیا میں اور بھی تو لوگ ہیں اور یہ بہت بڑے گناہ کرتے ہیں، میرا گناہ تو چھوٹا سا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. یہ بھی اصل میں تو عقیدہ آخرت ہی کی کمزوری کی علامت ہے کہ انسان کسی بہانے سے، کیونکہ اگر یقین ہو، جیسے ہمیں یقین آگ جلا دیتی ہے تو آگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے. اگر بہت شدید سردی بھی ہے تو آگ کے اوپر بیٹھ نہیں جائیں گے، آگ کے پاس بیٹھیں گے، اپنا دامن بچا کے بیٹھیں گے. یہ ہے یقین. تو جب آخرت کا یقین اسی طرح ہو جیسے ہمیں آگ کے جلا دینے کا یقین ہے تو پھر جو ہے وہ انسان اپنی کوتاہیوں سے بہت بچتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہمیشہ کے لیے نیک ہو جائے گا، کیونکہ انسان سرکشی اس کے خمیر کے اندر ہے، سرکشی ان بلٹ ہے، لہٰذا وہ بار بار سرکشی کی کوشش تو کرتا رہتا ہے، اندر سے اٹھتی رہتی ہے اور کسی نہ کسی ذریعے سے سرکشی نکلتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بار بار جو ہے وہ توبہ استغفار بھی کرتا ہے، رجوع بھی کرتا ہے، اللہ کو پکارتا بھی ہے. اس لیے دونوں طرح کے آخرت پر ایمان کمزور ہو یا انکار ہو، ان کے ضروری ہے کہ ہم لاجیکلی دلیل کے ساتھ دعوت دیں. دلیل سب سے پہلی بات کیا ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح بیان کی ہے کہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ظالم کو ظلم کی پوری سزا ملے. لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا نظام موجود ہے؟ اگر ایک شخص نے قتل کیا، قاتل کو سزائے موت بھی ہو جائے تو کیا اس کے جرم کی پوری سزا مل جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قاتل نے صرف ایک شخص کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کے پورے خاندان کی زندگی مشکل میں ڈال دی. بیٹے کو باپ کیسے ملے گا؟ بیٹی کو باپ کی محبت، شفقت اور اس کا سایہ کہاں کیسے نصیب ہوگا؟ وہ دنیا میں جس مشکل میں زندگی گزارتی ہے بغیر باپ کے، اس کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عورت پوری زندگی بیوگی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ پوری زندگی جس کشمکش میں اور جس اذیت میں گزارتی ہے، جن ماں باپ کا بیٹا گیا ان ماں باپ کے دکھ کا مداوع کون کرے گا؟ اور پورے اس کے دوست احباب جو متاثر ہوئے، اور پھر اس شر پسند کے شر سے کتنے شریر لوگوں نے شے پکڑی اور شر بڑھ گیا. تو اس کی سزا کہاں سے ملے گی؟ دنیا میں تو سزا نہیں مل سکتی. تو ظاہر ہے کہ سزا کا یہ بدلہ تو آخرت میں ملے گا نا. تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ پورا بدلہ تو ملنا چاہیے. جس پر گزرتی ہے، جب یہ وہ سوچتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے پورا انصاف ملے اور دنیا میں پورا انصاف نہیں مل سکتا، تو پھر دل کو ڈھارس کہاں سے آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ظالم کو ظلم کا بدلہ دے گا. دوسرا، انسان کی ایک فطرت ہے، وہ ہر وہ نعمت چاہتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو. ہم کوئی چیز بھی خریدتے ہیں نا تو اس کی پہلے وارنٹی پوچھتے ہیں کتنی دیر چلے گی،
اور مہنگی چیز بھی اس لیے خریدتے ہیں کہ چلو بار بار تو نہیں خریدنی پڑے گی. تو انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ اسے ہمیشہ کی زندگی ملنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جیسے تمہیں اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، خدا جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا. یہ بھی جواب دیا نا کہ جب تم کچھ نہیں تھے تب اس نے تمہیں بنا دیا. اب تو تمہارا ایک ڈھانچہ ایک بن چکا ہے، ان اجزاء کے اوپر دوبارہ کھڑا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور اگلی دلیل کہ جیسے نیند جو ہے وہ موت ہی کی مثل ہے نا، اور جیسے تم عارضی طور پر مرتے ہو پھر تمہیں وہ دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیتا ہے. جب تم مستقل مر جاؤ گے تو وہ کیسے نہیں کر سکتا. عارضی موت سے روز تمہیں واپس لے کر آتا ہے. اور پھر زمین کی مثال دی کہ کیسے مردہ زمین سے زندہ چیز پیدا کرتا ہے. یہ زمین تو مردہ ہے نا، کچھ نظر تو نہیں آتا اس میں، لیکن سارے نباتات جو ہیں، سارے پھل پھول، ہر چیز زندہ ہے نا. ہم ان کو زندہ چیزیں سمجھتے ہیں، لائف تھنگس کہتے ہیں کہ یہ زندہ چیزیں ہیں. تو ہم روز دیکھتے ہیں ان کو، یہ بیج ڈالتے ہیں، وہ پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی دی رسولوں کی خبریں ہیں، پورے پچھلے انبیاء کی تاریخ بتائی گئی ہے اور وہ ثابت بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی. اور دنیا نامکمل جزا و سزا ہے، پوری جزا بھی نہیں مل سکتی، پوری سزا بھی نہیں مل سکتی. اس لیے انسان اگر عقل سے سوچے تو یہ عقیدہ آخرت سمجھ آتا ہے. اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 1 تا 20 میں جو دیا گیا ہے مضمون، وہ ربوبیت، توحید ربوبیت کا ایک مضبوط عقلی مقدمہ ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے خالق اور رب ہونے کے ایسے دلائل ہیں جو انسان کی عقل، فطرت اور مشاہدے تینوں کو مطمئن کر دیتے ہیں. اللہ کے خالق اور رب ہونے کے عقلی دلائل کیا ہے کہ انسان جب کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب کس نے بنایا، یہ نظام کس کے اختیار میں ہے، یہ سب کس مقصد کے تحت چل رہا ہے. سورہ یونس کا ابتدائی حصہ کیا ہے؟ تخلیق کائنات کا نظام. تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور تمام نظام کو چلا رہا ہے. یہ آیت اعلان کرتی ہے کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کا ایک خالق ہے. وہ خالق اس نظام کو مسلسل چلا بھی رہا ہے، جو پیدا کرے اور پھر اسے برقرار رکھے وہی رب ہوتا ہے. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہ زندگی اور موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اور پھر دوبارہ اسی کے پاس اٹھائے جانا ہے. یہ سب اس ہستی کے اختیار میں ہے جو خالق مطلق ہے، یعنی پیدا بھی صرف وہی کرتا ہے، مالک بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، اور واپس بھی اسی کے پاس پلٹائے جائیں گے. یہ دلائل کس بات کے ہیں؟ اللہ کی حقانیت کے، اللہ کے وجود کے، اللہ کی توحید کے اور اللہ کی ربوبیت کے. اور تیسری دلیل سورج، چاند اور وقت کا نظام، آیت نمبر 5 کہ اللہ نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم وقت اور حساب معلوم کرو. دیکھو کس طرح سے سورج، سوچیں اور کریں، اگر سورج نہ ہو تو یہ زمین پر انسان کیا حیوان کسی زیرو کی زندگی ممکن ہی نہیں. اور پھر چاند ایک سورج کی تپش ہے، اس کی گرمی ہے اور چاند کی ٹھنڈک ہے. اور اگر رات کو چاند نہ ہو تو کتنی اندھیری رات ہوتی ہے، اور چاند موجود ہو تو کتنی روشنی ہوتی ہے. اور چاند کے ساتھ کتنی چیزیں ہیں، چاند کے ساتھ پانی کی طغیانی ہے، منزلیں انسان کی پتہ چلتی ہیں. اور پھر چاند کے ساتھ ستاروں کا نظام ہے کہ کون سا ستارہ کس وقت میں طلوع کس وقت میں غروب ہوتا ہے. اور تاروں کی پوری ایک سائنس ہے، پورا ایک کہاں پر کب کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر آنے والے حادثات کا علم بھی ستاروں کی گردش سے، ستاروں کے اکٹھے ہونے، علیحدہ ہونے، بکھرنے، ٹوٹنے، سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے. اور چوتھی دلیل کائنات میں ہم آہنگی ہے کہ اللہ تعالی نے بیان فرما دیا آیت نمبر 6 رات دن آسمان زمین ہر چیز باہم ربط میں چل رہی ہے. یہ ہم آہنگی کیا ہے؟ ثابت کرتی ہے کہ ایک الہ موجود ہے، نظام چلانے والا. اپنے مدار میں زمین گردش کرتی ہے، سورج اپنے مدار میں، اگر معمولی سا بھی ٹکرا جائیں تو دنیا تہس نہس ہو جائے. اور دلیل نمبر 5 انسان کی اپنی فطرت ہے. کیا فطرت ہے؟ آیت نمبر 12 کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو صرف اللہ کو پکارتا ہے، جب مشکل ہٹ جاتی ہے تو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ اصل رب وہی ہے جسے دل خود پکارے. اور یہ تو وہی حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو واپس پلٹ آئے کس وقت جب کشتی ڈوبنے لگی اور مسافروں نے کہا کہ اب صرف اسی کو پکارو جو ایک ہی خدا ہے، تو اس نے کہا
کہ اگر ایک ہی خدا وہی کشتی کو بچانے والا ہے تو پھر واپس پلٹے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر ایمان قبول کر لیا۔ اور چھٹی دلیل زندگی کا یہ اخلاقی نظام ہے، یہ آیت نمبر 7 سے 10۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں وہ نیکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اخلاقی تقسیم بتاتی ہے کہ یہ دنیا کسی بامقصد رب کے تحت چل رہی ہے، یعنی مقصد دنیا کا مقصد بھی اور بنانے والا بھی بڑی بامقصد ہستی ہے، اتنی بامقصد ہستی ہے کہ جس نے اتنا بڑا نظام کائنات بنا دیا وہ پھر اس ہستی کو چلا رہا ہے۔ اندھی قوتوں کے تحت ایسا نظام نہیں چل رہا، یہ جیتی جاگتی وہ ہستی ہے، وہ حی و قیوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ کائنات کا ایسا نظام حسن و خوبی سے چلا رہا ہے جس کی مثال بھی انسان سوچ نہیں سکتا۔ انسان کے جتنا سوچتا چلا جائے اس میں انسان اس سوچ کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا، لیکن یہ مطلب معمہ کہ نظام قدرت کیسے چل رہا ہے وہ اس کو حل نہیں کر پائے گا۔ اس سے اندر سے اندر اسی لیے تدبر، غور و فکر کرنے کی بہت اجر ہے، کیونکہ جتنا غور و فکر کریں گے اتنا ہی اللہ پر ایمان بڑھے گا، اور جتنا اللہ پر ایمان بڑھے گا اتنا ہی اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، تعلق مضبوط ہوگا، محبت بڑھے گی، اور محبت بڑھے گی جب اللہ سے تو اللہ کی اطاعت جبر سے نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ انسان خوشی سے کرے گا، اور پھر جتنا اس غور و فکر میں اللہ کی ہستی کو سمجھنے میں آگے بڑھے گا، اللہ اس کے دل کو اتنے اس کے سینے کو نور ایمان سے منور کر دے گا، اس کو پھر خود راستہ دکھائے گا، راستے خود اس کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر 7ویں دلیل جو ہے وہ آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ جو ہستی پہلی بار انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتی، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ بتایا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اسے پیدا کیا ہے، تو وہی رب ہے جو اسے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اس سورہ مبارک کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا اس کی قوم کا قصہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا جو بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بار بار اللہ کی طرف بلایا، مگر قوم نے انکار کیا، مذاق اڑایا، ایک بات نہ مانی۔ کئی سال کی دعوت کے باوجود جب قوم اصلاح پر نہ آئی تو حضرت یونس علیہ السلام دل گرفتہ ہو گئے، انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب کی خبر دی اور وہاں سے نکل گئے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، یعنی نبی نے اللہ کے حکم سے پہلے اپنی قوم کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ قوم سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب کے آثار ظاہر کیے، بادل چھا گئے، زمین لرزنے لگی، قوم پر خوف طاری ہو گیا۔ اس موقع پر قوم نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ کو پکارا، اپنے گناہوں سے پلٹ آئی۔ لیکن ان کی توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے گھر کھلے چھوڑ دیے، انہوں نے اپنے مویشی کھول دیے، اور سب اپنے بال بچوں کو لے کر، اپنے اہل و عیال کو لے کر کھلے میدان میں چلے گئے اور اللہ کو پکارا۔ گویا کہ ہر مال و دولت سے، ہر پراپرٹی سے، ان کی مویشی ان کی پراپرٹی تھی، مویشی کھلے چھوڑ دیے کہ ہمیں کسی کی کوئی چیز کی پرواہ نہیں، یعنی دنیا سے دستکش ہو گئے، اور پھر کھڑے ہو کر میدان میں اپنے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی طرف روانہ ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے، مگر سمندر میں شدید طوفان آ گیا، کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی، کس لیے کہ لوگ زیادہ ہیں کشتی میں تو لہٰذا کچھ لوگوں کو کم کر دینا چاہیے۔ ہر مرتبہ قرآن میں نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا کہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں ڈال دیے گئے۔ نبی کی سیرت ایسی نمایاں ہوتی ہے کہ جو نہیں ایمان لاتے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک انسان ہے، لیکن بار بار قرآن میں انہی کا نام آیا، پھر اللہ کے حکم سے انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، مگر نہ وہ زخمی ہوئے نہ انہیں کو نقصان پہنچا۔ وہ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں پہنچ گئے، وہاں انہوں نے دل کی گہرائی سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل اگل دے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا پوری قوم ایمان لا چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مہلت اور توفیق عطا فرما دی۔ تو یہاں جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ سچی توبہ تقدیر بدل دیتی ہے، صبر اور ثابت قدمی انبیاء کا طریقہ ہے۔ اگر ہم بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی مسائل حل کر دے گا اور ہماری زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔